السلام علیکم ویورز، میں انیس الرحمان۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی میگا ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اب تک کے سفر میں سکندر اعظم کہاں کہاں سے گزرا اور خود اس پر کیا گزری۔ وسطی پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین کے شمال مغرب میں دریائے جہلم، جبکہ جنوب مشرق میں دریائے چناب بہہ رہے ہیں، اور اسی ضلع میں وہ چھوٹی سی تحصیل پھالیا بھی آباد ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پھالیا شہر کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم نے جنگ جہلم کے بعد اپنے محبوب گھوڑے کی یاد میں جو شہر آباد کیا وہ ٹھیک اسی مقام پر آباد کیا تھا۔ جہلم کے مشرقی حصے میں موجود مونگ کی تاریخ بھی چند صدیوں پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پر پھیلی ہے، جس کے مطابق راجہ مونگ ہزاروں سال پہلے مونگ کو آباد کرتا ہے، اور آج اس گاؤں کی ایک دوسرے سے گلے ملتی یہ پرپیچ گلیاں ہمیں ان کھنڈرات کی طرف لے جاتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں پہلے پہل نکایا شہر بسایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ جہلم کے بعد سکندر دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دریائے جہلم کے کنارے کئی نذرانے پیش کرتا ہے، اور پھر فوج کو قدیم ہندوستان میں پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ جنگ جہلم کے بعد یونانی لشکر قدیم ہندوستان میں آگے بڑھتا ہے تو دریائے چناب اور دریائے جہلم کے وسط میں موجود جو علاقہ اس وقت سکندر کے راستے میں آیا وہ آج پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر بن چکا ہے جسے گجرات کہتے ہیں۔ دریائے چناب پار کرنے کے بعد سکندر بظاہر اس بات سے مطمئن نظر آ رہا تھا کہ آئندہ شاید اسے کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ایک مرتبہ پھر قدیم ہندوستان کا ایک اور مزاحمتی دیس اس کے راستے میں آنے والا تھا جس کی خبریں یونانی لشکر تک پہنچنا شروع ہو چکی تھیں۔ ناظرین، اس وقت ہم پنجاب کے جس علاقے میں موجود ہیں، یہاں سکندر اعظم کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس شہر کی ہزاروں سالہ پرانی تاریخ نے یقیناً اس جگہ کو کئی ناموں سے یاد رکھا ہوگا، لیکن آج اسے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جنم بھومی کی وجہ سے ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ دنیا کو امن و آشتی اور پیار و محبت کا پیغام دینے والے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جنم بھومی ننکانہ صاحب کی صدیوں پر محیط تاریخ میں ابتدائی طور پر راجہ ویرات کا ذکر ملتا ہے، جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسے رائے پور کا نام دیا۔ بعد میں سلطنت دہلی کے ایک حکمران رائے بھوئی نے یہ شہر دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام رائے بھوئی دی تلونڈی رکھا، اور پھر اسی خاندان کے رائے بھلر بٹی نے اس شہر کا نام ننکانہ صاحب رکھ دیا۔ ننکانہ صاحب دنیا بھر میں سکھ مذہب کے پیروکاروں کا ایک مقدس ترین شہر کا درجہ رکھتا ہے، جہاں سکھ یاتریوں کے لیے سب سے بڑی کشش گردوارہ ننکانہ صاحب ہے۔ گرو نانک تو دونوں کا مسلمانوں کا پیر تھا اور سکھوں کا گرو تھا۔ ہم پہلے کرتارپور صاحب بھی گئے تھے تو وہاں بھی ہم 2 دفعہ وزٹ کیا تھا، زیادہ خوشی ملی ادھر آ کے۔ اگرچہ دنیا بھر میں ننکانہ صاحب کی وجہ شہرت اس شہر کا بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ہونا اور یہاں گردوارہ ننکانہ صاحب کا موجود ہونا ہی ہے، تاہم اس خطے سے جڑی تاریخ کا ایک دریچہ 326 قبل مسیح کے اس عہد کی طرف بھی کھلتا ہے جب یونانی لشکر قدیم ہندوستان کی طرف بڑھتے ہوئے اس علاقے پہنچا تو یہ دھرتی اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جاگ چکی تھی۔ وادی گنگا اور جمنا کی طرف بڑھتے سکندر اعظم کے لشکر سے مرعوب ہو کر دریائے راوی کے کناروں پر آباد کئی اقوام نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن ایک قوم ایسی بھی تھی جس نے سکندر کی اطاعت قبول کرنے کے بجائے اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ اس قوم کو کاتھیا قوم کے نام سے جانتی ہے، اور جس مقام پر کاتھیا قوم نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا وہ ضلع نانکانہ کی ایک تحصیل ہے جسے سانگلا ہلز کہتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس سرزمین کا نام ساکا کال ہوا کرتا تھا، جبکہ اسی خطے کو بدھزم کے عروج کا زمانہ ساگال کے نام سے پکارتا ہے۔
مگر آج یہ شہر سانگلا والا یا سانگلا ہلز کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ ضلع ننکانہ صاحب کی ایک تحصیل ہے۔ گندھارا تہذیب کا حصہ رہنے والے سانگلا کو سکندر اعظم کے مورخین کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یونانی لشکر کے ساتھ آنے والے مورخین کے لیے سانگلا میں دیکھنے اور لکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور بہت مختلف بھی، کیونکہ یہاں سانگلا کی مقامی آبادی دنیا کی عالمی طاقت سے ٹکرانے والی تھی، اور اس آبادی کا ایک بڑا حصہ جس قوم پر مشتمل تھا، تاریخ اسے کاتھینز کے نام سے جانتی ہے۔ جیلم میں ریزسٹنس کے بعد سکندر اعظم سانگلا پہنچتا ہے تو یہاں پہ کیتھین قوم جو تھی نا یہ آباد تھی، اور اس کے علاوہ جو نیبرہڈ میں جتنے دیگر قبیلے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سانگلا میں بہت خوفناک جنگ ہوئی ہے، اور سکندر کو بہت وہاں پہ سخت ریزسٹنس ملی ہے، اور اگر وہاں پہ پورس اس کی مدد کو نہ آتا تو شاید وہ وہیں سے اس کو ہٹنا پڑتا۔ یونانی لشکر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس علاقے کے مکین مقابلے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہٰذا سکندر نے بھی سانگلا پر حملے کا حکم دے دیا۔ سانگلا ہلز میں موجود یہ پہاڑی صرف ایک پہاڑی نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی داستان کا ایک آخری صفحہ ہے جس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب سکندر نے یہاں پر حملہ کیا تو پاتھین قوم اپنی بگیوں کی فصیل کے پیچھے مورچہ زن تھی۔ اس کے ایک طرف تو جھیل تھی جبکہ باقی 3 اطراف پہاڑیاں موجود تھیں۔ شاید یہ پہاڑی اسی پہاڑی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سانگلا کے باسی اپنی دھرتی کے دفاع اور حملہ آور یونانی لشکر سے مقابلے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار تھے، مگر ایک عالمی طاقت کے مقابلے میں ان کا کمزور وجود بہرحال جنگ کے نتائج کا پہلے سے ہی پتہ دے رہا تھا، مگر کاتھینز نتائج سے بے پرواہ نظر آ رہے تھے۔ سکندر کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کاتھین قوم وادی گنگا اور جمنا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گی، کیونکہ کاتھینز بڑی محنت اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے۔ اب سکندر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنے فالکنز کو میدان میں اتارتا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور کاتھینز کلا بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سکندر اعظم نے اس موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ سانگلا کی فتح کے نتیجے میں جو علاقے اس کے قبضے میں آئیں گے وہ راجہ پورس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ یقیناً ایک پرکشش پیشکش تھی جو قلعے کا محاصرہ توڑنے کے لیے راجہ پورس کی مدد حاصل کرنے میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ قلعے کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور سکندر اعظم اس بہادر قوم کو زیر کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا تھا۔ اسی موقع پر راجہ پورس کی افواج بھی سکندر کی مدد کو آ پہنچی، لیکن سکندر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ قلعے کی دیوار کو منجنیکوں کے پتھروں کے ذریعے سے توڑ دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ سنگباری شروع ہوتی کچھ سپاہی قلعے کی دیوار پھاند کر قلعے میں داخل ہو گئے اور یوں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یونانی مورخین کے مطابق سانگلا پر قبضے کے دوران 17,000 مقامی افراد مارے گئے جبکہ 70,000 کے قریب گرفتار کر لیے گئے، مگر اس فتح کے ساتھ ساتھ اب سکندر کے لشکر میں وہ خاموش احتجاج بھی اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا جو ایک طویل سفر اور خون ریز مزاحمتوں سے پیدا ہونے والی تھکن کا نتیجہ تھا۔ سانگلا کے بعد تاریخ سکندر اعظم کی گزرگاہ کے طور پر جن علاقوں کی نشاندہی کرتی نظر آتی ہے ان میں ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ کی ایک مشہور تحصیل کمالیا کا نام بھی آتا ہے، جہاں سے یونانی لشکر نے دریائے راوی عبور کیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب یونانی لشکر قدیم ہندوستان کے اس خطے سے گزر رہا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا جغرافیہ وہ نہیں ہوگا جو آج ہے، مگر یونانی مورخین کی کتب میں ایسے کئی شہروں کا ذکر ضرور ملتا ہے جو آج مختلف ناموں کے ساتھ پاکستان کا حصہ ہیں، جیسے ضلع ساہیوال کی تحصیل چیچا وطنی، جہاں یونانی لشکر کو ایک مرتبہ پھر مزاحمت کا سامنا تھا، اور اس مرتبہ اس کے مد مقابل آنے والی قوم کو تاریخ کھٹوئی قبیلے کے نام سے جانتی ہے۔ مالیا اور چیچا وطنی، یہاں پہ ایک قوم تھی جس کو اس وقت کے زمانے میں کٹھوئی قبیلہ کہتے ہیں۔ آج کے دور میں جو یہاں پہ کاٹھیا قوم آباد ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے اور کٹھوئی قبیلہ ہم ہیں۔
تو یہاں پہ بھی سکندر کو بڑی سویئر قسم کی ریزسٹنس ہوئی ہے۔ گندھارا اور وادی سندھ میں یونانی لشکر کی پیش قدمی کی نشاندہی کرنے والے نقشے اور کتب پنجاب کے ایک اور شہر کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جو آج ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے تلمبا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں 326 قبل مسیح میں آباد قوم موئی نے یونانی لشکر سے مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دی تھی۔ یونانی تاریخ کی مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے ہم دریائے چناب کے کنارے آباد ایک ایسے شہر کی طرف آ نکلے ہیں جس کی تاریخ کا ایک سرا 326 قبل مسیح کے عہد سے بھی جا ملتا ہے۔ یہ جھنگ ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی۔ فیصل آباد ڈویژن کے ضلع جھنگ کی سرحدیں کبھی مظفر گڑھ، چنیوٹ، کمالیہ، کبیروالا، بھکر اور سرگودا تک پھیلی ہوئی تھیں، مگر آج اس کا جغرافیہ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن میں ایک شور کوٹ بھی ہے جہاں سے ایک رستہ بیتی صدیوں کی طرف بھی جا نکلتا ہے۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ میں سفر کرتے ہوئے بعض اوقات تاریخی واقعات آپ کے سامنے سینہ بسینہ چلے آنے والی کہانیوں اور فرضی روایات کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مثلاً شور کوٹ کے مشرق میں واقع اس سڑک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی سڑک ہے جہاں سے سکندر اعظم گزر کر جھنگ کی جانب نکل گیا تھا، اور پھر سکندر اعظم کی نسبت سے ہی اس سڑک کو جرنیل کی سڑک کہا جانے لگا۔ شور کوٹ میں موجود جرنیل کی سڑک یونانی لشکر سے جڑی صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ پاکستان کے کئی دیگر حصوں میں بھی ایسی کئی روایات موجود ہیں جو سکندر سے منسوب کی جاتی ہیں، مثلاً باجوڑ کا گاؤں سکندرو اور سوابی کا قصبہ سکندرے وغیرہ۔ قدیم عہد میں سبی پورا یا شیو پورا کے نام سے اپنی پہچان رکھنے والے شور کوٹ کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے ذرا ہٹ کر یہاں ہزاروں سال پرانا ایک اور شہر بھی ابدی نیند سو رہا ہے، جسے لوگ آج بھڑ کہتے ہیں۔ ایک بھید، ایک معمہ اور تاریخ کا ایک مٹتا ہوا نقش۔ شور کوٹ کے ان آثار قدیمہ کی ہزاروں من مٹی کے نیچے ایک عہد سویا ہوا ہے، جس کے بارے میں ابھی تو یہ زمانہ نہیں جانتا، لیکن شاید آنے والے وقتوں میں مورخین یا ماہرین آثار قدیمہ اس شہر کو ڈھونڈ نکالیں گے جو کبھی یہاں آباد ہوا اور پھر ماضی کی دھن کا حصہ بن گیا۔ تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ شور کوٹ ایک چھوٹا شہر نہیں، بلکہ ہزاروں سال پہلے یہاں آباد ہونے والے ایک بہت بڑے شہر کا گواہ ہے۔ آنے والا وقت تو یقیناً شور کوٹ میں دفن اس ہزاروں سال پرانے شہر کا تعارف کرائے گا ہی، مگر اس دفینے سے ملنے والے نوادرات کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا سکندر اعظم جب شور کوٹ کے قریب سے گزر رہا ہوگا تو یہ شہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہیں سے گزر کر یونانی لشکر دریائے ستلج کے کنارے پہنچتا ہے اور تھکن سے چور لشکر میں پائے جانے والا اضطراب ایک احتجاج کی شکل میں بالآخر سامنے آ جاتا ہے۔ سکندر اعظم اور وادی گنگا اور جمنا کے درمیان ایک طرف تو دریائے ستلج حائل تھا تو دوسری جانب خود اس کی سپاہ، کیونکہ یونانی فوجی اب کسی طور بھی وادی گنگا اور جمنا کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے تھے، لہٰذا مجبوراً سکندر اعظم کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے اور وہ جہلم واپسی کا فیصلہ کرتا ہے، اور یوں جہلم سے اس کے ایک اور سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سفر کا احوال جاننے کے لیے ضرور دیکھیے گا سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کی آخری ایپیسوڈ۔